السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ خلاصہ قرآن کے سلسلے کا آج ہمارا جو پارہ ہے وہ ہے پارہ نمبر 27، اور پارہ نمبر 27 میں ہم اس کے نکات کو دیکھیں گے اور اس کو اپنے عمل میں لانے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں پارہ نمبر 27۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور رہے گا پارہ نمبر 27، جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے: قال فما خطبكم أيها المرسلون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے: فما خطبكم أيها المرسلون، فرشتو تمہارا مقصد کیا ہے؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ فرشتے کہنے لگے کہ ہم بھیجے گئے ہیں، گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ یہ پارے کی ابتدا ہے اور اختتام جو ہے وہ ان لفظوں سے ہوا: وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ کسی کو نواز دینا یہ اختیار ہے، میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ہے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور جسے چاہے عطا کرے، یُؤْتِیہِ مَن یشاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ، میرا اللہ ہے بہت بڑے فضل والا ہے۔ آغاز میں یہ دیکھیے کہ آغاز میں وعید بن کر آنے والے فرشتوں کا ذکر ہے اور اختتام پہ اللہ ذوالجلال کے فضل کا تذکرہ ہے۔ ہم سب کے لیے پیغام یہ ہے کہ زندگی بھر گود سے لے کر گور تلک ہمیشہ برستی ہیں اللہ ذوالجلال کی رحمتیں برستی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم انسان بن جائیں، مگر یہ انسان ہے کہ اکثر اپنی بدعمالیوں سے نعمت کو بھی وبال جان بنا لیتا ہے۔ اس بارے میں موجود تمام صورتوں کو دیکھ لیجئے، جیسے سورہ الذاریات ہے، سورہ الطور، سورہ النجم، سورہ القمر، سورہ الرحمن، سورہ الواقعہ اور سورہ الحدید۔ ان صورتوں میں 20ویں پیغامات کے ساتھ ساتھ تقریباً ہر صورت میں یہ پیغام ہے کہ رب کے انعامات کو پہچان لو اس سے قبل کہ دی ہوئی نعمت تم اپنے لیے وبال بنا بیٹھو۔ سورہ الذاریات میں جن 4 اقوام کا تذکرہ کیا گیا، دنیا جہان کا کیا نہیں تھا ان کے پاس مال تھا، ان کے پاس دولت تھی، ان کے پاس حکومت تھی، ان کے پاس سلطنت تھی، ان کے پاس سرداری بھی تھی، طاقت بھی تھی اور پھر جوانی بھی تھی، مگر یہ سمجھنے سے قاصر رہے کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ہے، عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد ربانی ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ عبادت کریں، صرف میری عبادت کریں۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، یہ سب جہاں تیرے لیے پر تو نہیں اس جہاں کے لیے۔ لاکھوں نعمتوں کے باوجود وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر رہے کہ رازق ہے تو اللہ کی ذات رازق ہے۔ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 58 میں ارشاد ربانی ہے: ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ رازق ہے تو اللہ ذوالجلال کی ذات ہے۔ دنیا کے اس نشے سے نکلو، دنیا کے اس پاگل پن سے نکلو، یہ رنگ برنگی محفلیں، یہ دلکش نظارے،
تمہیں کہیں اندھا ہی نہ کر دے۔ چاہیے کہ نکلو اللہ ذوالجلال کی جانب دوڑو، اللہ ذوالجلال کی جانب دوڑو۔ سورہ زاریات آیت نمبر 50 ارشاد ربانی ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ نکلو اللہ ذوالجلال کی جانب نکلو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تو تنبیہ کرنے والا ہوں، صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوا کہ نہ خالق کی پہچان ہو، نہ رازق کی پہچان ہو، بس نشہ ہو، زندگی کا نشہ ہو، تو پھر ذرا دیکھو کہ فرعون کے انجام کو دیکھو۔ سورہ زاریات آیت نمبر 40 ارشاد ربانی ہے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، بالآخر ہم نے اسے بھی پکڑا، وَجُنُودَهُ اس کے لشکروں کو بھی پکڑ لیا، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ دریا میں پھینک دیا، وَهُوَ مُلِيمٌ وہ تھا ملامت کے قابل تھا۔ قوم عاد کی عبرتناک موت کو دیکھو ذرا، سورہ زاریات آیت نمبر 41-42 وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْأَقِيمَ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ آتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ۔ قوم عاد کو دیکھو کہ جب ہم نے بھیجا آندھی اور طوفان کا عذاب بھیجا، یہ طوفان کیا تھا؟ اللہ ذوالجلال کا ایسا عذاب تھا کہ جدھر سے گزرتا تھا سب کچھ تہس نہس ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر ہمیں سورہ زاریات کی آیت نمبر 44 میں قوم سمود کا انجام ملتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، یہ قوم سمود تھی جب انہوں نے نافرمانی کی، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ ایسے عذاب نے آ لیا، وَهُمْ يَنظُرُونَ عذاب کو آتا تو دیکھ رہے تھے مگر بے بس تھے، وَهُمْ يَنظُرُونَ دیکھتے دیکھتے سب کے سب نشان عبرت بن گئے۔ اس کے بعد سورہ زاریات آیت نمبر 46 میں قوم نوح کا حال کسی سے مخفی ہے نہیں، سب جانتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، قوم نوح کا بھی اس سے پہلے عبرتناک انجام ہوا، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، وجہ کیا تھی؟ وجہ تو یہی نافرمانی تھی، اللہ ذوالجلال کی نافرمانی تھی۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ایسی عبرتناک سزا اور موت سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اس کے بعد سورہ طور اور سورہ النجم کو دیکھیے۔ لفظ طور جب آتا ہے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اپنے رب سے ملاقاتوں کا سلسلہ ذہن میں گردش کرنے لگتا ہے۔ سورہ نجم میں عند سدرۃ المنتہا کے الفاظ جب آتے ہیں، معراج کا تصور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ طور پہ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی عظمت والا ہے، معراج کی رات سب کے سامنے پیش ہونے کا سلسلہ بھی عظمت والا ہے۔ یاد رکھنا ہے ہمیں کہ 20ویں عظمتیں ہم سب کا مقدر بھی ہوں گی، لیکن کب ہوں گی؟ اس وقت جب ہم نے صبح شام بولتے رہنا ہے، اللہ ذوالجلال کی تسبیحات بولتے رہنا ہے۔ تو سورہ طور کی آیت نمبر 48-49 ارشاد ربانی ہے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا آپ کا ایک ایک لمحہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ صبح کا وقت ہو، اللہ ذوالجلال کی حمد و ثنا ہو، وَمِنَ اللَّيْلِ رات کا وقت ہو،
آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی سا بھی لمحہ ہو زبان پہ جاری رہیں، اللہ ذوالجلال کے حمد و ثنا کے ترانے جاری رہیں۔ پھر یہ کہ ہر ادا میں غالب رکھنا ہے، اللہ کے دین کو غالب رکھنا ہے، یہ ایک مومن کے کردار کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 29 ارشاد ربانی ہے، فَعَارِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ آپ اس سے منہ موڑ لیں جو منہ موڑ لے ہماری یاد سے منہ موڑ لے۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اسے چاہت ہوتی ہے، صرف دنیا کی چاہت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو مومن ہے وہ ہمیشہ اجتناب کرتا ہے برائی سے بھی اور بے حیائی سے بھی۔ سورہ نجم آیت نمبر 32 ارشاد ربانی ہے، الذین یجتنبون قبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ۔ نیکیوں کا نیک بدلہ انہی کے حصے میں آتا ہے، وہ لوگ جو بچتے ہیں، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی، سوائے کسی چھوٹے گناہ کے، کہ بے شک تیرا رب بہت کشادہ اور مغفرت والا ہے۔ پھر عبادت کرنی ہے، اللہ ذوالجلال کی عبادت کرنی ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 62 ارشاد ربانی ہے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے سامنے سجدے کرو، اسی کی عبادت کرو۔ یاد رکھنا، اگر تم مقصد زندگی عبادت کا خیال نہیں کرتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو پسند نہیں کرتے، تو پھر دھکے مار مار کر تمہیں جہنم رسید کیا جائے گا۔ سورہ الطور آیت نمبر 13 اور 14، یوم یدعون الی نار جہنم دعا هذه النار التي كنتم هذه النار التي كنتم بها تكذبون۔ جس دن وہ دھکیلے جائیں گے، جہنم کے انگاروں کی جانب دھکیلے جائیں گے، پھر کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ سورہ القمر کو ہی دیکھ لیں، ایک ہی صورت میں 4 مرتبہ فرمایا، کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، ہم نے قرآن مجید کے علم کو آسان بنایا ہے اور بہت ہی آسان بنایا ہے، لہٰذا قرآن پڑھتے رہیے، قرآن پڑھاتے رہیے، قرآن سمجھتے رہیے اور قرآن کو سمجھاتے رہیے۔ پھر جب بھی دستے دعا اٹھائیں، اپنے رب کے سامنے دستے دعا اٹھائیں، تو سورہ القمر کی آیت نمبر 10 کو یاد رکھیے، فَدَعَا رَبَّهُ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ میں بے بس ہوں، میری مدد فرما۔ زندگی میں قرآن مل جائے، دوسری تواضع اور عاجزی کے ساتھ دعا مل جائے تو کتنی بڑی سعادتیں ہیں۔ ملے گا کیا؟ میرا رب فرماتا ہے کہ سورہ القمر آیت 54-55، ان المتقین فی جنات ونحر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، جنت ملے گی، عزت ملے گی، شان اور شوکت ملے گی۔ یاد رکھنا کہ اگر قرآن جیسی نعمت کی قدر نہیں کرتے، نہ قرآن پڑھتے ہو، نہ رب کے سامنے دستے دعا ہی بلند کرتے ہو، تو پھر یاد رکھنا سورہ القمر آیت 48، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس دن وہ گھسیٹے جائیں گے، اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو۔ سورہ رحمان کو دیکھیے، میرا رب اگر ایک ہی بار کہہ دیتا تو کافی تھا، کیا وہ کون سے الفاظ ہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لیکن 31 بار کہنا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
31 بار کہنا ان نعمتوں اور ان بہاروں کی پہچان دینا ہے جو بوجہ غفلت ہمیں نظر نہیں آتی۔ میرے رب کی نعمتوں کو پہچان کر اگر الحمدللہ کے ساتھ ساتھ اطاعت و بندگی کا عزم مصمم کرتے ہو، پکا ارادہ کر لیتے ہو، تو پھر جنت ہے اور پھر جنت کی بہاریں ہیں۔ لیکن یاد رکھنا کہ اگر تم دل لگا بیٹھے ہو، فانی دنیا سے دل لگا بیٹھے ہو، تو پھر جہنم ہوگی اور جہنم کے انگارے ہوں گے۔ سورہ الرحمن آیت 43-44 ارشاد ربانی ہے، هذه جهنم التي يعذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن۔ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جانتے تھے، جھوٹا جانتے تھے، جہنم کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان ٹکر کھائیں گے۔ سورہ واقعہ کو دیکھیے، جنت کا تذکرہ ہے، جہنم کا تذکرہ ہے، جنت کا تذکرہ ہے، جہنم کا تذکرہ ہے، اصحاب یمین اور اصحاب المیمنہ کا تذکرہ ہے، اصحاب الشمال اصحاب المشأمہ کا تذکرہ ہے، جنت کی بہاروں کا ذکر، جہنم کے انگاروں کا ذکر۔ پیغام یہ دیتا ہے کہ ایک کام کرتے رہنا، نہیں تو جہنم کی آگ تمہاری منتظر ہے۔ اب وہ کون سا کام ہے کہ جس میں لگے رہنا ہے؟ اللہ ذوالجلال کی تسبیحات میں لگے رہنا ہے۔ سورہ الواقعہ کی آیت نمبر 74 اور پھر 96 میں ارشاد ربانی ہے، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ سورہ الحدید کو دیکھیں، کیا خوب پیغام دیا، نعمت مل جائے فخر نہ کیجیے۔ سورہ الحدید آیت 23، لِكَيْ لَتَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ دینا نہ دینا یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ میرے رب کے اندازے بہت معقول، بہت مناسب ہیں، لہٰذا کچھ چھن جائے تو افسوس نہیں کرنا۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، مل جائے تو کبھی گھمنڈ نہیں کرنا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، میرا اللہ پسند نہیں فرماتا گھمنڈ اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ نعمت جب مال و دولت کی شکل میں ہو، اللہ کی راہ میں دونوں ہاتھوں سے پیش کیجیے۔ اس صورت میں دیکھیے کہ کس انداز سے رغبت دلائی، اجر کریم کا نام لے کر انفاق فی سبیل اللہ کا درس دیا۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 18 ارشاد ربانی ہے، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ ان المصدقین، صدقہ دینے والے مرد، والمصدقات، صدقہ دینے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ، دل کی خوبصورتی کے ساتھ جو قرض دے، اللہ کی راہ میں قرض دے، اس کے لیے کئی گنا بڑھا چڑھا کر پسندیدہ اجر اور ثواب کا باعث بنے گا۔ اجر کریم کا نام لے کر انفاق فی سبیل اللہ کا درس دیا۔ سورہ الحدید آیت نمبر 7 ارشاد ربانی ہے، فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، تم میں سے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، اللہ ذوالجلال پہ ایمان رکھتے ہیں، وَأَنفَقُوا، پھر خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے اجر بھی ہے اور بڑا اجر ہے۔ قرض حسنہ کا نام لے کر انفاق فی سبیل اللہ کا درس دیا۔ سورہ الحدید آیت نمبر 11 ارشاد ربانی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ کون ہے جو اللہ ذوالجلال کو اچھی طرح قرض دے، پھر میرا رب اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، پھر میرا اللہ اجر بھی دے گا، اجر کریم بھی دے گا۔
سوالیہ انداز سے بھی تشجیع دلا کر انفاق فی سبیل اللہ کا درس دیا۔ سورہ الحدید آیت نمبر 10 ارشاد ربانی ہے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک ہے ایک اللہ ہی مالک ہے۔ مال مل جائے کبھی رب کی یاد سے غافل نہ ہونا، کیونکہ ایک دن تم بھی یاد بن جاؤ گے، پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ یاد بھی ختم ہو جائے گی۔ سورہ الحدید آیت نمبر 20 ارشاد ربانی ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد ومثل غیث اعجب الکفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ یاد رکھنا دنیا محض کھیل اور تماشا ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے تو ماں باپ کی گود میں کھیلتا ہے، گھر کے صحن میں کھیلتا ہے، بازار میں کھیلتا ہے، اسکول کے گراؤنڈ میں کھیلتا ہے۔ وزینہ وقت آگے بڑھتا گیا، پھر ابھرتی جوانی ہوتی ہے، بننا سورنا اس کا مشغلہ ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں وقت کا یوسف ہوں، یہی وہم ہوتا ہے کہ میں وقت کی زلیخا ہوں۔ وتفاخر بینکم، کبھی قبیلے کا مان، کبھی ذات پات کا مان، عہدہ اور منصب کا مان۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، کبھی مال کی فراوانی پہ اتراتا ہے اور کبھی بیٹوں کی فوج پہ غرور ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ ومثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما۔ یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے آسمان سے پانی برستا ہے، زمین سے کونپل نکلتی ہے، وقت کے ساتھ بڑھنے لگتی ہے، شاخیں بنتی ہیں، پھر پھول نکلتے ہیں، پھر پھل پکنے لگتے ہیں، برسوں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ شاخیں ڈھلنے لگتی ہیں، پھل کی مقدار اترنے لگتی ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نہ تو شاخیں ہوتی ہیں نہ پھل لگتا ہے، اپنی ہی جگہ سے اکھاڑ پھینک دیا جاتا ہے، پھر لوگوں کی زبانوں پہ صرف داستانیں ہوتی ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ داستان بھی مٹ جایا کرتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں تھا، میں اور آپ بھی اسی طرح مٹ جائیں گے۔ تو آگے بڑھو، دنیا کے دھوکے میں نہیں آنا، رب کے ہو کر زندگی گزارنی ہے، رب کی اطاعت و بندگی میں زندگی گزارنی ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر نعمتیں اور بہاریں ہی بہاریں ہیں، ورنہ ہمیشہ کا پچھتاوا اور رونا ہی رونا ہے۔ آج کا جو پارہ نمبر 27 ہے، تو اگر ہم غور سے دیکھیں تو پارہ نمبر 27 میں جو اس کا آغاز ہے وہ فرشتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کا مقصد کیا تھا، یعنی گنہگار قوم کی طرف وہ بھیجے گئے تھے، اور اختتام یہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس کو اپنے فضل سے نوازنا چاہے اس کو نواز دے۔ تو اس تمام پارے میں ہمارے لیے رحمتوں کے بہت سارے دروازے کھلتے ہیں اگر ہم ان سورہ کے اوپر غور کریں اور ان سورہ کو ہم غور سے پڑھیں تو۔ میرا حال ہے اتنے ڈیٹیل سے ہم نے کبھی پڑھنے کی ضرورت نہ محسوس کی ہوگی اور نہ ہم نے پڑھا ہوگا، لیکن جیسے جیسے میں آپ کے ساتھ اس کا ذکر کر رہی ہوں ان صورتوں کا، تو ان کو ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ آپ ضرور پڑھیے گا، اور اس کے اندر بیان کی گئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو انسانوں کے لیے رحمتیں بیان کی ہیں ان کے اوپر ضرور توجہ کیجیے گا۔ سورہ زاریات ہے،
سورہ طور ہے، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید. ٹھیک ہے. تمام یہ جتنی بھی صورتیں ہیں 20ویں اس کے اندر پیغامات ہیں، اور ان 20ویں پیغامات کے ساتھ ساتھ رحمتوں کے پیغام ہیں. ہر صورت میں پیغام یہ دیا ہے کہ رب کے جو انعامات ہیں ان کو پہچاننا ہے. اگر آپ رب کے انعامات کو نہیں پہچانیں گے تو جو نعمت ملی ہے آپ اس کو اپنے لیے ناشکری اور نافرمانی سے آپ اس کو وبال بنا لیں گے پھر. ٹھیک ہے. 4 قوموں کا ذکر کیا گیا تھا یہاں پہ سورہ زاریات میں. جس قوم کا ذکر کیا گیا آیت نمبر 56 میں ہمیں ملتا ہے کہ جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رازق ہے، اسی کی طرف توجہ کرو. پھر یہ کہا سورہ ذاریات کے آیت 40 میں یہ بیان کیا کہ فرعون کے انجام کو دیکھو کہ ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو کس طرح ملہمیٹ کیا. پھر اس کے بعد قوم عاد کی عبرتناک موت تھی، قوم سمود کا انجام تھا، قوم نوح کا حال کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے کہ یہ نافرمان قوم تھی، اس کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا معاملہ کیا. سورہ طور اور سورہ نجم کو اگر ہم دیکھیں تو معراج کا تصور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے، اور طور کے اوپر ملاقاتوں کا سلسلہ بھی عظمت والا ہے. معراج کی رات رب کے سامنے پیش ہونے کا سلسلہ بھی عظمت والا ہے. اب وہ جو عظمتیں ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم انسانوں کو بھی، وہ عام جو مسلمان ہیں ان کو بھی یہ عظمتیں نصیب ہوں، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی. اور اس محنت کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ ذوالجلال کی تسبیحات کرنی ہے، صبح اور شام اس کا ذکر کرنا ہے. پھر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنی ہے. پھر یہ کہ برائی اور بے حیائی سے دور رہنا ہے، اللہ ذوالجلال کی ایک اللہ ذوالجلال کی عبادت کرنی ہے. اس کے بعد ہمیں بہت ساری صورتوں میں بہت سارے پیغامات ملتے ہیں. ہم نے بہت ساری صورتیں دیکھی، سورہ نجم دیکھی، اس میں حکم دیا گیا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو. پھر اس کے بعد سورہ القمر ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ کہ ہم نے قرآن مجید کے علم کو آسان بنایا، بہت آسان بنایا، تو اسے پڑھیے، پڑھائیے، سمجھیے اور سمجھائیے. اس کے بعد سورہ القمر سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا ہے فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ سورہ القمر. پھر فرمایا کہ نہ جنت ملے گی، تمہیں عزت بھی ملے گی، شان و شوکت بھی ملے گی، لیکن قرآن جیسی نعمت کی اگر قدر نہیں کرو گے یا اس کو پڑھو گے نہیں یا رب کے سامنے دستے دعا بلند نہیں کرو گے تو پھر کچھ نہیں ملے گا. اسی طرح سورہ رحمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک مرتبہ کہہ دیتے، ایک مرتبہ فرما دیتے تو کافی تھا، لیکن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا 31 بار ایک ہی سورہ میں فرمایا، اور دھیان اور توجہ اس طرف دلائی کہ توجہ دیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں عطا فرمائی، نعمتوں کی طرف توجہ کرنی ہے. پھر سورہ واقعہ میں جنت کا ذکر ہے، اصحاب یمین، اصحاب شمال، جنت کی بہاریں، جہنم کے انگارے، ان کا ذکر ہے. تو ہم نے اچھے کام کرنے ہیں، اللہ ذوالجلال کی تسبیحات کرنی ہے صبح شام، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ العظیم. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں اسی پارے میں یہ درس ملتے ہیں اجر کریم کا نام لے کر انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کا مال ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد قرض حسنہ کا نام بھی لیا اور یہ فرمایا کہ اس قرض حسنہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو قرض دینا ہے وہ کیسے، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، انفاق فی سبیل اللہ کا درس دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد سوالیہ انداز میں بھی کہا کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تمہیں کیا ہو گیا جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اصل آسمانوں اور زمینوں کی میراث تو مالک جو ہے وہ اللہ ہی ہے، ایک اللہ ہے. تو مال مل جائے تمہیں اگر کبھی تو رب کی یاد سے غافل نہ ہوا کرو. پھر یہ فرمایا کہ دنیا جو ہے نا محض کھیل تماشا ہے. انسان جب دنیا میں آتا ہے پھر اس کی پوری ایک ڈیٹیل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور اس میں جو بات سمجھنے والی تھی ہمارے بچوں میں لڑکوں اور بچیوں میں لڑکیوں کے لیے، کہ جب انسان جوان ہوتا ہے
तो वो ये समझता है, बच्चा है तो खुद को वक्त का यूसुफ समझता है कि मुझसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं, और बच्चियां और बेटियां हैं तो वो ये समझती हैं कि मैं वक्त की जुलेखा हूँ, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत कोई दूसरी लड़की नहीं, सारी अच्छाइयाँ सारी खूबसूरतियाँ मेरे अंदर ही हैं। ठीक है, तो ये वक्त के साथ होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है, ये दोनों चीज़ें जो होती हैं, जवानी और आपका फख्र और आपका गुरूर ख़त्म होने लगता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बारे में हमें हुक्म ये देते हैं कि जो नेमतें मैंने तुम्हें दी हैं उनकी कदर करो, और नेमतों में सबसे पहले अपने क्या कहते हैं, अपने वजूद पे गौर कीजिए और उन नेमतों का शुक्र अदा करें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अता की हैं। हमारी बसारत है, हमारी समात है, हमारा क्या कहते हैं, बातचीत करना है, हमारा चलना फिरना है, हाथ पाँव, सोच, आपका दिमाग, आपका दिल का धड़कना, हर चीज़ आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ तवज्जो दिलाती है। और इसके बाद फिर इस दुनिया में जितने भी कायनात में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतें हैं उन पे गौर करें, उनका शुक्र अदा करें, और आजिज़ी इख्तियार करें और तकब्बुर को अपने पास नहीं भटकने दें। ये सारे वो पॉइंट्स थे जो आज हमने पारा नंबर 27 में अपने लिए तलाश किए, और इनके ऊपर हमने अब अमल करना है इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। यहाँ पे हमारा पारा नंबर 27 मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह कल से जो है, कल पारा नंबर 28 को हम करेंगे और उसके मुकाब को देखेंगे और उसकी रीडिंग भी करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।